بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آج ہم کلاس نحو کے اسلامیات کے پہلے سبق سورۃ الانفال کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم سورۃ الانفال کا تعارف، اس کی اہمیت، پہلی آیت کا ترجمہ و تشریح اور مختصر تفسیر سیکھیں گے تاکہ ہم نہ صرف اسے سمجھ سکیں بلکہ اپنی زندگی میں اس پر عمل بھی کر سکیں۔ تو آئیے اللہ کا نام لے کر ہم اپنی آج کی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ تو چلے سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں سورۃ الانفال کے تعارف سے۔ اس کا تھوڑا سا مختصر تعارف پڑھ کر ہم پھر انشاءاللہ سورۃ الانفال کی ایک آیت کو ترجمہ و تشریح سمیت پڑھیں گے۔ تو سورۃ الانفال کا تعارف یہ ہے کہ یہ سورت مدنی سورت ہے۔ صرف وہ 7 آیتیں کہ جو مکے میں نازل ہوئی تھی اور وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا سے شروع ہوتی ہے، وہ مکی ہے۔ اس میں 10 رکوعات ہیں، 75 آیتیں ہیں اور 1075 کلمے ہیں اور 5080 حروف ہے۔ اس کی شان نزول حضرت عبادہ بن صامت کی روایت سے کی گئی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ غزوہ بدر جو کفر و اسلام کا سب سے پہلا معرکہ تھا، اس میں جب مسلمانوں کو فتح ہوئی اور کچھ مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا تو صحابہ کرام کے درمیان اس کی تقسیم کے متعلق ایک ایسا واقعہ پیش آ گیا جو اخلاص اور اتفاق کے اس مقام کے شایان نہ تھا جس پر صحابہ کرام کی پوری زندگی ڈلی ہوئی تھی۔ اس لیے سب سے پہلی ہی آیت میں یعنی یسألونک عن الانفال میں اس کا فیصلہ فرما دیا گیا تاکہ اس مقدس گروہ کے قلوب میں صدق و اخلاص اور اتفاق و ایثار کے سوا کچھ نہ رہے۔ اس واقعے کی تفصیل غزوہ بدر کے شریک حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول۔ حضرت عبادہ بن صامت سے کسی نے آیت مذکورہ میں لفظ انفال کا مطلب پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ آیت تو ہمارے یعنی اصحاب بدر ہی کے بارے میں نازل ہوئی، جس کا واقعہ یہ تھا کہ مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں ہمارے درمیان کچھ اختلاف پیدا ہو گیا تھا جس نے ہمارے اخلاق پر بہت برا اثر ڈالا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے اموال غنیمت کو ہمارے ہاتھوں سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب حاضرین بدر میں اس کو مساوی طور پر تقسیم فرما دیا۔ صورت یہ پیش آئی تھی کہ ہم سب غزوہ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے اور دونوں فریق میں گھمسان کی جنگ کے بعد اللہ تعالیٰ نے دشمن کو شکست دی۔ جب دشمن کو شکست ہو گئی تو اب ہمارے لشکر کے 3 حصے ہو گئے، یعنی مسلمانوں کے لشکر کے 3 حصے ہو گئے، جس میں کچھ لوگوں نے دشمن کا تعاقب کیا تھا تاکہ وہ پھر واپس نہ آ سکے اور کچھ لوگ کفار کے چھوڑے ہوئے اموال غنیمت جمع کرنے میں لگ گئے تھے اور کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد اس لیے جمع رہے کہ کسی طرف سے چھپا ہوا دشمن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ نہ کر دے۔ جب جنگ ختم ہو گئی اور رات کو ہر شخص اپنے ٹھکانے پر پہنچا تو جن لوگوں نے مال غنیمت جمع کیا تھا وہ کہنے لگے کہ یہ مال تو ہم نے جمع کیا ہے، اس لیے اس میں ہمارے سوا کسی کا حصہ نہیں، اور جو لوگ دشمن کے تعاقب میں گئے تھے انہوں نے کہا کہ ہم لوگ تو اس کے زیادہ حقدار ہیں کیونکہ ہم نے ہی دشمن کو پسپا کر اس کو شکست دی تھی۔ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے آپ کے گرد جمع رہے انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے تو ہم بھی مال غنیمت جمع کرنے میں آپ کے ساتھ شریک ہوتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت جو جہاد کا سب سے اہم فریضہ تھا اس میں مشغول رہے، کیونکہ یہ جو ہے اہم فریضہ تھا اس لیے ہم اس کے زیادہ حقدار ہیں۔ صحابہ کرام کی یہ گفتگو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی جس نے واضح کر دیا کہ یہ مال اللہ اور اس کے رسول کے لیے، قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ یہ مال اللہ کا ہے اور اس کا مالک و حقدار کوئی بھی نہیں بجز صرف اللہ کے، یا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادات ربانی کے ماتحت اس مال کو سب شرکائے بدن میں مساوی طور پر تقسیم فرما دیا تھا۔ اس میں لفظ جو ہے انفال آیا ہے، انفال نفل کی جمع ہے جس کے معنی ہے فضل و انعام۔ نفلی نماز، روزہ اور صدقے کو بھی نفل اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ کسی کے ذمے لازم و واجب نہیں ہوتا، کرنے والے جو ہے وہ اپنی خوشی سے کرتے ہیں، اور اصطلاح قرآن و سنت میں لفظ نفل اور انفال مال غنیمت کے لیے بھی بولا جاتا ہے جو کفار سے بوقت جہاد حاصل ہوتا ہے، مگر قرآن کریم میں اس معنی کے لیے 3 لفظ استعمال ہوئے ہیں۔ نمبر 1 انفال، نمبر 2 غنیمت، نمبر 3 فیء۔
لفظ انفال تو اسی آیت میں مذکور ہے، اور لفظ غنیمہ اور اس کی تفصیل اسی صورت یعنی صورت الانفال کی 41ویں آیت میں یعنی 41 آیت میں موجود ہے، اور لفظ فی اور اس کے متعلق تفصیل صورت الحشر میں بیان ہوئی ہے، جو کہ وما افاء اللہ سے شروع ہوتی ہے، اور ان تینوں کے معانی تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ مختلف ہے، فرق معمولی سا ہے، اس لیے بعض اوقات ایک لفظ دوسرے کی جگہ ہم بول سکتے ہیں یا استعمال کر سکتے ہیں۔ غنیمت عموماً اس مال کو کہتے ہیں جو جنگ و جہاد کے ذریعے مخالف فریق سے حاصل ہو، اور فی اس مال کو کہتے ہیں جو بغیر جنگ و قتال کے کفار سے ملے، خواہ وہ چھوڑ کر بھاگ جائے یا رضامندی سے دے دے۔ اور لفظ نفل اور انفال یہ اکثر اس انعام کے لیے بولا جاتا ہے جو امیر جہاد کسی خاص مجاہد کو اس کی کارگزاری کے صلے میں علاوہ حصے غنیمت کے یعنی اس کو اپنا حصہ مال غنیمت کا ملا ہو، اس کے علاوہ جو ہے بطور انعام اور حصہ بھی دیا جائے، تو اس کے لیے انفال اور نفل کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ لفظ نفل اور انفال جو ہے عام اور خاص دونوں معنی کے لیے بولا جاتا ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت مسلم میں منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 5 چیزیں ایسی عطا ہوئی ہے جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر اور ان کی امت کو نہیں ملی۔ انہی 5 میں سے ایک یہ ہے کہ احلت لی الغنائم وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، یعنی میرے لیے اموال غنیمت حلال کر دیے گئے حالانکہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہ تھے۔ آیت مذکورہ میں انفال کا حکم یہ بتلایا گیا کہ وہ اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ معنی اس کے یہ ہے کہ اصل ملکیت تو اللہ تعالیٰ کی ہے اور متصرف ان میں اللہ تعالیٰ کے رسول ہے جو حکم خداوندی کے مطابق اپنی ثوابدید پر ان کو تقسیم کرتے ہیں۔ تو بس خلاصہ مضمون اس آیت کا یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا گیا کہ لوگ آپ سے یسألونک عن الانفال، کہ لوگ آپ سے انفال کے متعلق سوال کرتے ہیں، قل الانفال للہ والرسول، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ انفال سب اللہ کے ہیں اور اس کے رسول کے، یعنی کوئی بھی خود ان کا حقدار یا مالک نہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کے رسول جو کچھ فیصلہ فرمائیں گے وہی نافذ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِینَ۔ اس آیت کا آخری جملہ ہے جس میں صحابہ کرام کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور اپنے آپس کے تعلقات کو درست رکھو۔ اس میں اشارہ اس واقعے کی طرف ہے جو غزوہ بدر میں اموال غنیمت کی تقسیم کی بابت صحابہ کرام کے آپس میں پیش آ گیا تھا، جس میں باہمی کشیدگی اور ناراضی کا خطرہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تقسیم غنیمت کا قضیہ تو خود اس آیت کے ذریعے طے فرما دیا، اب ان کے دلوں کی اصلاح اور باہمی تعلقات کی خوشگواری کی تدبیر بھی بتلائی گئی، جس کا مرکزی نقطہ تقوی اور خوف خدا ہے۔ تجربہ بھی شاہد ہے کہ جب تقوی اور خوف خدا و آخرت غالب ہوتا ہے تو بڑے جھگڑے منٹوں میں ختم ہوتے ہیں۔ اس آیت میں تقوی کی تدبیر بتائی کہ تقوی کی وجہ سے جب انسان کے دل میں تقوی ہوتا ہے اور آخرت کا خوف ہوتا ہے تو وہ بندہ جو ہے خود بخود اس کے اخلاق صحیح ہوتے ہیں۔ اس لیے آیت میں تقوی کی تدبیر بتلا کر فرمایا گیا کہ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، یعنی تقوی کے ذریعے ہی اپنے آپ کے تعلقات کو درست کرو۔ اس کی مزید تشریح اس طرح فرمائی کہ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِینَ، یعنی اللہ اور رسول کی مکمل اطاعت ہو اگر تم مومن ہو۔ اطاعت اور طاعت نتیجہ ہے تقوی کا، اور جب یہ چیزیں لوگوں کو حاصل ہو جائے تو ان کے آپس کے جھگڑے خود بخود ختم ہو جائیں گے اور دشمنی کی جگہ دلوں میں الفت و محبت پیدا ہو جائے گی۔ الحمدللہ، آج ہم نے سورۃ الانفال کی پہلی آیت کا ترجمہ، تشریح اور اہم نکات سیکھ لیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم سورۃ الانفال کی اگلی آیت کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔